متعدد دھرموں کی آخری رسومات۔ یہودیت میں مرنے والے کے جسم کو نہلا دھلا کر سفید کپڑے میں لپیٹ کر ایک لکڑی کے تابوت میں رکھا جاتا ہے۔ لواحقین اور عزیز و اقارب کے لیے چہرہ دکھانا، ان کے اپنے رسم و رواج کے مطابق جنازے کی اجتماعی دعا کے بعد زمین میں گھڑا کھود کر دفنا دیا جاتا ہے۔ دو کڑی شرائط یہ ہیں: ایک، مرنے والے کے ساتھ مرنے کے وقت سے قبر میں اتار دینے تک ایک شخص کو لازمی رہنا ہوتا ہے اور جسم کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ دوسرا، جلد از جلد دفنانا بہت ضروری ہے۔ اسی دن یا دوسرے دن ہر حال میں اگر کسی مجبوری کے تحت تاخیر ہو جائے تو تیسرے دن دفنانا لازم ہے۔ ان کے قبرستان کو بیت حائم یا بیت اولام بھی کہا جاتا ہے۔ کرسچینٹی، عیسائیت۔ عیسائیت کے پیروکار اور بہت سے بڑے سے فرقے مرنے والے یا اس کے لواحقین کو کھلا اختیار دیتے ہیں، جن میں وہ اپنے آپ کو جلانا، دفنانا، چندوانا، سجوانا وغیرہ کا انتخاب کر سکتے ہیں، لیکن ان کے مذہب کے مطابق دفنانا ہی واحد آپشن ہے۔ تو مرنے والے کے جسم کو فیونرل ہوم بھیجا جاتا ہے، جہاں اس کا جسم بہت سے مراحل سے گزر کر، جس میں آج کل امبالمنگ بہت عام ہے، کروا کر پسندیدہ دنیاوی کپڑے پہنا کر لکڑی یا لوہے کے تابوت میں رکھنے کا رواج ہے۔ پھر جستے خاکی کو ان کی عبادت گاہ میں آدھا تابوت کھول کر رکھا جاتا ہے اور باری باری سب آ کر اپنے جذبات کی تقریر اور مرنے والے کے بارے میں کچھ باتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد تمام جمع ہونے والے قبرستان جاتے ہیں، جسے سیمیٹری کہا جاتا ہے۔ وہاں پاسٹر انجیل سے کچھ پڑھتا ہے اور کچھ تقریر کرتا ہے، جس کے بعد مشین کے ذریعے کاسٹ کو گھڑے میں اتارا جاتا ہے اور سب تعزیت کر کے رخصت لے لیتے ہیں۔ اسلام میں کسی کی موت واقع ہو جانے کے بعد انسان کے جسم کو غسل دے کر، ایک بنا کسی جیب والے سادے کپڑے میں کفن دے کر، اس کے لیے باجماعت دعا یا نماز جنازہ ادا کر کے زمین میں گڑھا کھود کر اس کے اندر دفنا دیا جاتا ہے۔ اس گھڑے کو قبر اور اس جگہ کو قبرستان کہتے ہیں۔ ہندو مت یا سناتن دھرم کے عقیدے کے مطابق مردہ جسم کوئی مقصد نہیں رکھتا، اس لیے اس کی آتما کی شانتی کے لیے پوجا کر کے اس کی ارتھی کو اٹھا کر شمشان گھاٹ یعنی مردے جلانے والی جگہ لایا جاتا ہے۔ جسم کو لکڑیوں پر رکھ کر اوپر کچھ لکڑیاں گھی ڈال کر اسے لاش کا وارث اگنی دیتا یعنی آگ لگا دیتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک اگر مرنے والا شادی شدہ مرد ہو تو ساتھ میں اس کی زندہ بیوی کو بھی ستی یعنی ساتھ جلا دینے کا رواج عام تھا، لیکن اب یہ رواج نہیں رہا۔ بدھ مت کے پیروکار دفنانے جلانے دونوں کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ مردے کو سامنے رکھ کر پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ چونکہ یہ مذہبی دوسرے جنم پر ایمان رکھتا ہے، اس لیے زیادہ تر جسم کو جلا کر روح کو اس سے الگ کرنے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ان کے کچھ فرقے مردہ جسم کے باقیات کو ایک خاص مقام پر رکھ کر، جسے سنگھاسن کہا جاتا ہے، ایک روحانی جگہ مان کر وہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جینزم، آتما کی آزادی کی خواہش۔ جین دھرم کے تبائی معتقد ہیں کہ ہر ایک جانور، پودا اور انسان کی آتما جوئی کو مخلصی سے آزاد ہونے کا حق ہے۔ جین دھرم کے تبائی معمولاً مردے کو چوپال کے ساتھ کسی ایک خالص مقام پر رکھتے ہیں، جسے سماشان کہتے ہیں۔ اب ان میں مردے کو جلا کر اس کی راکھ کو ایک کنٹینر میں بند کر کے دفنانے کا رواج بھی عام ہوتا جا رہا ہے۔ یہ دھرم بھی جنم در جنم پر وشواس رکھتا ہے۔ سکھزم میں بھی جلانا اور دفنانا دونوں رواج عام ہیں۔ سکھ دھرم میں مردے کی روح کی آزادی کے لیے پوجا یا دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ ان کے ہاں سمندر کی تہہ میں کسی کو دفنانے والا بھی ایک نظریہ ہے۔ آخری سماگم، سکھ مجلسوں میں آخری سماگم یا بچن کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر آخری دعاؤں اور آخری سلام دیے جاتے ہیں۔ ٹوئزم ایک چینی فلسفی دھرم ہے، جس میں اہل و عیال مردے کے جسم کو گیلے تولیے سے صاف کر کے ٹیلکم پاؤڈر لگا کر سب سے عمدہ خاص رنگوں کے کپڑے پہنا کر مردے کو کم از کم 3، 5 یا 7 دنوں تک اہل و عیال کے ساتھ عبادت گاہ یا گھر کے روحانی حصے میں رکھا جاتا ہے، جہاں لالٹین، موم بتیاں، پتی، چاول، مختلف قسم کے پانی اور پھل وغیرہ ساتھ رکھا جاتا ہے۔
پھر بری اور بلاؤں کو بھگانے کے لیے پوجا پاٹ کی جاتی ہے۔ اس سب کے بعد اسے یا تو جلا دیتے ہیں یا پھر دفنا دیتے ہیں۔ شنٹو دھرم کا مرکز جاپان ہے۔ یہاں بھی مردے کی صاف صفائی کی جاتی ہے۔ گھر والے ہی پورا جسم دھوتے ہیں، پھر اسے کوفن یعنی تابوت میں بند کر کے یا تو دفنا دیتے ہیں یا پھر جلا دیتے ہیں۔ یہ لوگ مردہ جلانے کے بعد اس کی ہڈیاں اور راکھ ایک بڑے ڈبے میں بند کر دیتے ہیں۔ ساتھ میں ہی مرنے والی کی پسند کی چیزیں ساتھ رکھ دی جاتی ہیں۔ اب آدھی راکھ دفنا دی جاتی ہے، جبکہ آدھی راکھ گھر والوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے، جسے وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ زرتشت مذہب کے پیروکار فارس آج کل کے ایران اور کچھ پاک و ہند میں بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے پیاروں کو مرنے کے بعد نیچر کے حوالے کرنا چاہتے ہیں اور جسم کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی، اس لیے انہیں سورج کے نیچے کھلے آسمان کے تلے مسالہ لگا کر چھوڑ دیا جاتا ہے، جسے گدھ وغیرہ نوچ کھاتے ہیں۔ ایک خاص قسم کا تربیت یافتہ کتا لایا جاتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ آیا مرنے والا واقعی مر گیا ہے یا نہیں۔ کتے سے تصدیق کروانے کے بعد ہی اس کے جسم کو قدرت کے حوالے کیا جاتا ہے۔ جس جگہ یہ سب ہوتا ہے اسے ٹاور آف سائلنس، خاموشی کا مینار کہا جاتا ہے۔ بہائی مذہب کے پیروکار دفنانے کے علاوہ کسی اور طریقے کی اجازت نہیں دیتے۔ کاٹن یا سلک کے کپڑے میں لپیٹ کر تابوت میں بند کر کے مردے کو فوری دفنانے کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ جہاں موت واقع ہو، دفن ہوئی جگہ اس سے 1 گھنٹے کی مسافت سے زیادہ دور دفنانے کی اجازت نہیں ہے۔ کانفوشینزم، یہ بھی چینی دھرم ہے۔ اس میں سوگ کا وقت 3 سال تک رہتا ہے، جس میں اہل و عیال لال رنگ جو خوشی کی علامت ہے نہیں پہن سکتے، اور سفید جو سوگ کا رنگ ہے لازمی پہننا ہے۔ یہ بھی تابوت میں جسم کو ڈال کر اس کے اوپر کپڑے کے ڈیزائن بناتے ہیں اور آرام سے مطمئن ہونے کے بعد ہی دفن کرتے ہیں۔ مینڈائزم اور سیبنائزم، یہ لوگ اپنے مردے کو بہتے پانی جیسے دریا وغیرہ میں غسل دیتے ہیں، سفید کفن اور مذہبی رہنما عبادت وغیرہ کر کے انہیں دفنا دیتے ہیں، اور عمومی طور پر قبر نہیں، مقبرہ، مزار یا مندر قسم کی عمارت قائم کر دیتے ہیں، جس میں وقتاً فوقتاً حاضری دینا لازمی سمجھا جاتا ہے۔ پیگانزم، ووڈو وتھ کرافٹ وکا۔ پیگانزم ایک مشترکہ اصطلاح ہے بہت سارے چھوٹے چھوٹے مختلف مذاہب کی، جن میں دفنانا، جلانا وغیرہ کے علاوہ مردے کو زندہ سمجھ کر ایک لمبے عرصے کے لیے گھر ہی میں رکھنا ایک عام سی بات ہے، جس کے مطابق وہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنے پیاروں کے ساتھ گزار سکے۔ ووڈ اور وچ کرافٹ والے ہڈیوں اور اکثر راکھ کو بھی گھر کے ایک حصے میں رکھ کر جوتو وغیرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کاؤڈائے، یہ ویتنامی دھرم ہے جس میں دفنانا یا جلانا ہی عام رواج ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ بغیر کسی تام جھام تقریر و تعزیر کے بس قبرستان میں مردے کو دفنا دیتے ہیں۔ نہ تو یہ ایمبالمنگ کے قائل ہیں، نہ چیر پھاڑ کے اور نہ ہی جلانے کے۔ سینٹولوجی، یہ مذہب کم اور کمیونٹی زیادہ ہے۔ ان کے مطابق اپنی مرضی ہے، جو چاہے کرے۔ زیادہ تر یہ لوگ اپنا پورا جسم ڈونیٹ کر دیتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد جسے چاہیے لے لے، یا پھر اپنا جسم تحقیق کے لیے دے دیا جاتا ہے کہ جس میں سائنس مزید ان پر تحقیق کرتی ہے۔ فوک اینڈ ٹریڈیشنل ریلیجنز، ان میں چینی، افریقی، آسٹریلوی، امریکی، مقامی لوگوں کے آبائی مذاہب شامل ہیں، جن کی مختلف رسومات اور عقائد ہیں۔ کچھ میں مردے کو ایک شیشے کے کنٹینر میں بند کر کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے اور انہیں پوجا جاتا ہے۔ ان کے آگے قربانیاں چڑھائی جاتی ہیں۔ کچھ میں جنگلی جانوروں کو کھلایا جاتا ہے، کچھ میں خود بھی اپنے مرنے والوں کو کھا لیا جاتا ہے۔ کچھ قبائل ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو اپنی جان خود لے کر اپنا خاتمہ چنتے ہیں، جیسے پہاڑ سے گرنا، لڑائی میں مرنا، جانور کی خوراک بننا اور ڈوب کر مرنا وغیرہ۔ سٹانزم یا شیطانزم، یہ ایک پھیلا ہوا نظریہ ہے جس کی ایک شاخ تو باقاعدہ شیطان کو ایک خدا یا دیوتا کی طرح پوجتی ہے، اور موت ہی ان کا چڑھاوا ہے، خواہ اپنی ہو یا کسی اور کی ہو۔ اس کے علاوہ یہ سیکولر فکر والے بھی چرچ آف سیٹن سے منسلک ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی آخری رسومات کسی بھی مذہبی تہذیب سے بالا تر ہو کر مناتے ہیں،
جس میں غم کی جگہ موت پر خوشی منائی جاتی ہے اور مرنے والے کی اچھی اچھی باتیں کرنا اس نے دنیا میں کیا کچھ حاصل کیا پر تبصرہ کر کے اسے یاد کیا جاتا ہے۔ جسد خاکی کا معاملہ ایسا ہے کہ کچھ تو بنا کسی رسم کے محض کہیں بھی جیسے کسی مخصوص جگہ یا اپنے ہی بیک یارڈ میں دفنا دیتے ہیں، کچھ جلا کر راکھ ہواؤں میں اڑا دیتے ہیں یا پانی میں بہا دیتے ہیں، جبکہ ایک خاص سوچ رکھنے والوں کا نظریہ یہ ہے کہ راکھ کو کموڈ یعنی بیت الخلاء استنجا خانہ میں بہا دیا جائے۔ کچھ اپنا جسم بھی ڈونیٹ کرنے کے قائل ہیں، جبکہ کچھ کے جسم کی نیلامی لگتی ہے اور جس نے سب سے بڑی بولی لگا دی وہ جسم اس کا ہو گیا، پھر چاہے لے جائے اور جو چاہے اس کے ساتھ کرے۔ بلیک مارکیٹ اور ڈارک ویب پر اس کی بہت بڑی مارکیٹ اور ڈیمانڈ ہے۔